معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا، ریشم یا اسی طرح درندوں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ جی اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سند احمد کی روایت کے اندر اگرچہ اس نے اپنے سننے کی صراحت کی ہے، لیکن اگلی سند میں سننے کی صراحت ہے، اس وجہ سے وہ ضعیف ہے۔ اور ابو داود میں تو اپنے بھی سننے کی صراحت نہیں، اور یہ بیسیوں والے ہمارے پاس موجود ہیں کہ مدلس جو تدلیس تسویہ کرنے والا ہو، اس کا صرف اپنا حدثنا کہنا کافی نہیں، بلکہ پوری سند کے اندر اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ایک اور اعتراض جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر انہوں نے بغض علی کی وجہ سے تلبیہ کہنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جب روایت ہی ضعیف ہے تو پھر یہ اعتراض فضول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا نام ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام کے اندر ہم ان تمام اعتراضات کی اصل حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ جن اعتراضات کو بعض لوگ بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ایک اعتراض کہ وہ لوگوں کا ناحق مال کھانے کا حکم دیتے تھے یا ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، اس کی مکمل تفصیل ہم نے آپ کے سامنے واضح کی۔ تو آج ہم دو اعتراضات کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو چلیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا مفتی صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت بڑا اعتراض جو تھا اس کی حقیقت اپنے ناظرین کے سامنے بیان کی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہیں، تو اس کا آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں جواب دیا۔ تو آج جو اعتراض میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس ایپیسوڈ میں ہم نے دو اعتراضات کے متعلق بات چیت کرنی ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونا، ریشم یا اسی طرح درندوں کی کھالوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو اس اعتراض کی حقیقت آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ مسند احمد اور ابو داود کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یہ لمبی روایت ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سونا، ریشم، درندوں کی کھالیں اور یہ معاملات آپ کے گھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ مسند احمد کا حوالہ دیتے ہیں اور ابو داود کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو مسند احمد کی جو تحقیق شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے کی ہے، اس تحقیق کے اوپر ہی انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ جی یہ آپ کے سامنے سکرین پر ہم نے مسند احمد آپ کے سامنے کر دی ہے۔ یہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، 17,189 ہے، 17189 نمبر ہے۔ اس کے نیچے جا کر دیکھیں، انہوں نے کہا اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ البانی رحمہ اللہ کے بعد اس حدیث کے اوپر حکم لگانے میں ایک بڑے عظیم ماہر محدث جن کو شمار کیا جاتا تھا وہ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تھے۔ تو انہوں نے مسند احمد کی اس روایت کے اوپر حکم لگایا اسنادہ ضعیف، اور آگے وجہ بتائی کہ بقیہ ہوا ابن الولید، بقیہ بن ولید راوی ہے، مدلس، یہ مدلس ہے، ویسوی، اور یہ تدلیس التسویہ کرتا ہے، وقد ان آنا، اور یہ لفظ ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے جس وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے عام مدلس، ایک ہوتا ہے تدلیس التسویہ۔ تسویہ کا معنی ہوتا ہے برابری کرنے والی یا بری، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بری تدلیس ہے۔ تو عام تدلیس کے اندر ہوتا ہے کہ راوی اپنے شیخ سے سننے کی صراحت کر دے، حدثنا یا اخبرنا کے الفاظ بول دے، تو وہ روایت قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تدلیس التسویہ کرنے والا ہے تو پھر اس شخص سے لے کر آخر سند تک اس کے سما کی صراحت ہونا ضروری ہے۔
تو یہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتا تھا. یہ لفظ موجود ہے نچلی لائن میں، ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ مدلس و یسوی، وہ تدلیس کرتا تھا اور تدلیس تسویہ کرتا تھا. تو یہ امام شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے. اور وجہ کیا بتائی ہے؟ بقیہ بن ولید. اور بقیہ تدلیس تسویہ کرتا تھا. اس کے کئی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. یہ دوسرا حوالہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب العلل ہے امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی کی، امام ابو حاتم الرازی کے بیٹے کی. تو اس کے اندر وہ بتاتے ہیں، وہ تدلیس التسویہ کی بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک ایسی علت ہوتی ہے کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. پھر وہ آگے بتاتے ہیں پوری تفصیل، اور آخر میں کہتے ہیں وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، بقیہ لوگوں میں سب سے زیادہ یہ کام کیا کرتا تھا. یعنی تدلیس التسویہ والا کام یہ سب سے زیادہ کرنے والا کون تھا؟ بقیہ. تو اس روایت کی سند میں بقیہ بن ولید ہے. جب تک اس سے لے کر آخر تک سما کی صراحت نہ ہوگی وہ روایت ضعیف ہوگی. اچھا ایک بات سمجھیں، مسند احمد کی روایت میں بقیہ نے اپنے استاد سے سننے کی بات کی ہوئی ہے، حدثنا لفظ بولا ہے. لیکن ابو داود میں بقیہ کا نہ اپنے استاد سے سننا ثابت ہے اور اگلے بھی الفاظ ان کے ساتھ ہیں. تو مسند احمد کی روایت کے اندر اگرچہ اس نے اپنے سننے کی صراحت کی ہے لیکن اگلی سند میں سننے کی صراحت ہے، اس وجہ سے وہ ضعیف ہے. اور ابو داود میں تو اپنے بھی سننے کی صراحت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ضعیف ہے. اور اب یہ آپ کے سامنے سکرین پر تیسرا حوالہ بھی پیش خدمت ہے. یہ تیسرا حوالہ کتاب الکفایہ کا ہے، کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، یہ امام بغدادی رحمہ اللہ کی ہے. اور وہ بھی اس کے اندر یہ تدلیس التسویہ کی بات کرتے ہوئے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفْعَلِ النَّاسِ لِهَذَا، جو بات امام ابن ابی حاتم الرازی نے کی ہے وہی بات امام بغدادی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ یہ تدلیس کرنے والا کون تھا؟ بقیہ بن ولید تھا. اور آپ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے سکرین کے اوپر، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، یعنی ایسی علتیں جن کی وجہ سے وہ روایات ضعیف ہو جاتی ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان علتوں کا بیان ہے. اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں وَبَقِيَّةُ كَانَ مُدَلِّسًا، بقیہ کون تھا؟ مدلسہ. سامع من المتروکین، متروک راویوں سے روایتیں سنتا، والمجہولین، اور مجہول راویوں سے روایتیں سنتا، ویدلس، اور تدلیس کر دیا کرتا تھا. تو یہ بھی حوالہ پیش خدمت. اس سے آگے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ یہ کتاب ہے آپ کے سامنے البدر المنیر، یہ امام ابن الملقن کی ہے اور بڑے عظیم چوٹی کے عالم تھے. اور انہوں نے البدر المنیر کے اندر تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دیا. یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، قد صرح بقیۃ بالتحدیث، کہ بقیہ نے یہاں اگرچہ حدثنا لفظ بول دی ہے. عام مدلس جب حدثنا یا اخبرنا کہہ دے تو تدلیس وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، تدلیس والا الزام ختم ہو جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں قد صرح بقیۃ بالتحدیث، یہاں اگرچہ بقیہ نے حدثنا بول دیا ہے، فقال حدثنا شعبہ، اس نے حدثنا شعبہ کہا ہے، لیکن یاد رکھو لا ينفعہ ذالک، اس کو صرف اپنے استاد سے حدثنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. فإنہ معروف بتدلیس التسویہ، یہ تو تدلیس التسویہ کرنے کے ساتھ مشہور ہے. جو تدلیس تسویہ کرتا ہو اس کا صرف اپنے استاد سے نہیں بلکہ پوری سند میں سما کی صراحت کرنا ضروری ہے. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ پوری سند میں سما کی صراحت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. یعنی عام تدلیس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے وہ تدلیس تسویہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جب روایت پیش کرتے ہیں نا، وہ ابو داود کی روایت مرزا صاحب پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مدلس ہے، کہتے ہیں لو جی تدلیس کی تو ہم نے جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر وہ مسند احمد کی روایت پیش کر دیتا ہے. صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں بھی اس نے صرف اپنے سننے کی وضاحت کی ہے. ہاں جی. پوری سند میں سننے کی وضاحت ہے. اور یہ بیسیوں والے ہمارے پاس موجود ہیں
کہ مدلس جو تدلیس تسویہ کرنے والا ہو اس کا صرف اپنا حدثنا کہنا کافی نہیں، بلکہ پوری سند کے اندر اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اور یہ لیجئے ایک اور حوالہ سکرین کے اوپر آپ دیکھیں، اتحاف المہرہ، میں BCO والے یہاں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بقیہ نے تدلیس کی ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ یہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ جو فن رجال کے ماہر تھے اور امام شمار کیا جاتے تھے، انہوں نے بھی یہ نامینیٹ کیا انہوں ہوا نے ہے بھی بقیہ نامینیٹ، کو۔ انہوں نے اپنی کتاب اتحاف المہرہ کے اندر یہ صفحہ 701 ہے، وہ کہتے ہیں حدیث و بحیر عن خالد، یہ وہی سند ہے جو سند مسند احمد میں ہے، جو سند ابو داود میں ہے، اسی سند کے بارے میں کہتے ہیں حدیث و بحیر عن خالد لأن بقیت کان یسوی۔ آپ یہ پہلی لائن پڑھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، لأن بقیت کان یسوی، کہ جو بقیہ تھا وہ تدلیس تسویہ کرتا تھا۔ یہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی بھی یہی تحقیق ہے۔ اور ایک اور آخری حوالہ لے لیجئے، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے کتاب المدلسین۔ یہ کتاب المدلسین جو امام ابو زرع کی ہے، اس کتاب المدلسین کے اوپر بھی لکھا ہے، جب بقیہ کا ترجمہ پیش کیا گیا، بقیہ کے حوالے سے بات کی گئی، تو کہتے ہیں بقیۃ بن الولید، یہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مشہور بالتدلیس، یہ تو تدلیس کرنے میں بڑا مشہور و معروف ہے، سب کو ہی پتہ ہے، جتنے اہل علم ہے سب کو ہی پتہ ہے، مشہور ہے۔ مکثر لہو، اس کو کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں، ان ضعفاء سے، یعنی تمام اہل علم جانتے ہیں کہ بقیہ بن ولید تدلیس کرنے میں بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور کون سی تدلیس؟ یعانی تدلیس التسویہ، یہ عام تدلیس نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، جب یہ کئی حوالوں سے ثابت ہو چکا کہ بقیہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، اور یہ تدلیس تسویہ کیا ہے، وَهُوَ أَفْحَشُ أَنْوَاءِ التدلیس، یہ تدلیس کی جتنی قسمیں ان میں سب سے گندی قسم ہے، تو یہ راوی بقیہ ہے، سب سے بری تدلیس کرنے والا ہے، اور جب تک اس کی پوری سند میں اگلے والے حصے میں سما کی صراحت نہ ہو تو وہ روایت کیا ہوتی ہے، ضعیف۔ تو اس روایت میں بھی کسی جگہ پر بھی، کسی کتاب میں بھی بقیہ سے لے کر آخر تک پورے سما کی صراحت موجود نہیں، اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت کی وجہ سے صحابہ پر طعن کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بڑی گمراہی ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ جی، تو مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ ریفرنسز ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ بقیہ بن ولید جو ہے تدریس تسویہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض محدثین نے پھر اس کو کس بنیاد پر اس روایت کو صحیح کہا ہے، جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، تو انہوں نے کس بنیاد پر اس روایت کو صحیح قرار دیا؟ حالانکہ آپ نے تو بہت سارے ریفرنسز پیش کیے ہیں کہ ائمہ کرام نے بقیہ بن ولید کے اوپر اس طرح جرح کی ہوئی ہے۔ جی، یہ بات آپ کی بڑی قابل غور ہے کہ اگر اتنے حوالے موجود ہیں تو پھر شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے یا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو کیوں قابل حجت قرار دیا، انہوں نے حسن یا صحیح کیوں کہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب علم کی بات ہو، دلائل کی بات ہو، تو پھر اختلاف ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔ جس طرح زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے علامہ البانی رحمہ اللہ سے کئی مسائل میں اختلاف کیا، کس بنیاد پر؟ دلائل کی، اگرچہ یہ ان سے چھوٹے تھے، تو اگر یہ دلائل کی بنیاد پر البانی رحمہ اللہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو ہم بھی دلائل کی بنیاد پر ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دلائل دیکھنے ہیں، بابیں نہیں دیکھنے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہماری آنکھوں کے ارمان ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہم سے بڑے عظیم ہیں، لیکن بات دلیل کی ہے۔ اب پھر ان کو کیا یہ دلیلیں سمجھ نہیں آئیں؟ یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ تو اس کا جواب البانی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد نے دیا ہوا ہے، شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ، ابھی زندہ ہیں، مصر کے ہیں، نیٹ کے اوپر آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی تقریریں سن سکتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے ماہر محدث ہیں، البانی رحمہ اللہ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے تلامذہ ہیں نا، سلیم الحلالی وغیرہ، ان میں سے یہ ابو اسحاق الحوینی بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو عبد الرحمن نے پہلے یہی سمجھا تھا کہ بقیہ عام تدلیس کرتا ہے،
تو چونکہ مسند احمد میں انہوں نے اپنے سما کی صراحت کر دی، اس وجہ سے انہوں نے اس روایت کو صحیح سمجھ لیا۔ انہوں نے اپنی کتاب نسل النبال بمعجم الرجال، یہ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ کی کتاب ہے راویوں کے حالات زندگی پر، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید بقیہ عام تدلیس کرتا ہے، تو زبیر علی زئی رحمہ اللہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ عام تدلیس کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے سما کی صراحت کر دی تو انہوں نے سمجھا کہ روایت صحیح ہے، لیکن پھر یہ امام ابو اسحاق الحوینی کہتے ہیں لیکن تتبع اور تحقیق کے ساتھ یہ پتہ چلا یہ عام تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، عام تحقیق تدلیس نہیں بلکہ تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ تو جب تدلیس تسویہ کرنا دلائل سے ثابت ہو گیا تو پھر اس کی پوری سند میں سما کی صراحت ہونا ضروری ہے۔ جن محدثین نے اس کی روایت کو صحیح کہا ہے ان سے وہ خطا اور غلطی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اس کو عام تدلیس سمجھ بیٹھے اور انہوں نے سما کی صراحت کو دیکھا اور صحیح کہہ دیا۔ اور اگر آپ یہ دو حوالے پیش کرتے ہیں کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، تو میں نے آپ کو کئی حوالے پیش کیے ہیں۔ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے بڑھ کر امام ابن حجر العسقلانی ہیں، امام ابن الملقن ہیں، امام ابو زرع ہیں، اور بھی کئی حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور شعیب ارناؤت رحمہ اللہ ہیں، تو ان سب نے بھی تو ضعیف کہا ہوا ہے نا۔ تو اگر آپ نے افراد اکٹھے کرنے ہیں تو پھر بھی ہمارے پاس ان دو کے مقابلے میں افراد زیادہ ہیں، اور لیکن افراد کی اصل بات نہیں، اصل بات ہے دلیل کی، اصل بات ہے دلیل کی۔ تو جب ہم نے ایک دلیل کے ساتھ اعتراض کیا ہے کہ بقیہ بن ولید راوی مدلس ہے، تدلیس تسویہ کرتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص جواب دینا چاہتا ہے تو اس کی تدلیس تسویہ کا انکار کرے یا وہ پوری سند میں سما کی صراحت پیش کرے، وہ دلائل سے پیش کرے، ہم دلائل سے بات کرنا جانتے ہیں۔ جی تو مفتی صاحب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ روایت جو ہے ابو داود والی اور مسند احمد والی یہ ضعیف ہے، اور ماشاءاللہ کئی حوالے بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، اب مزید اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک اور اعتراض جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر انہوں نے بغض علی کی وجہ سے تلبیہ کہنے پر پابندی لگا دی تھی، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جب روایت ہی ضعیف ہے تو پھر یہ اعتراض فضول ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے ضعف کی؟ اس کے اندر ایک راوی ہے خالد بن مخلد القطوانی، آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ خالد بن مخلد القطوانی کے حوالے سے شرح علل ترمذی، یہ امام ابن رجب بڑے عظیم پائے کے محدث تھے، انہوں نے یہ شرح علل ترمذی نقل کی ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام غلابی رحمہ اللہ کا قول کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خالد بن مخلد القطوانی کی وہ روایت صرف لی جائے گی جو اہل مدینہ سے ہو یا سلیمان بن بلال سے ہو، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ صرف لا یؤخذ عنہ الا حدیث عن اہل المدینہ، کہ صرف اس کی وہی روایت قبول ہے جو اہل مدینہ سے ہو یا سلیمان بن بلال سے ہو، صرف ان دو باتوں میں قبول ہوگا ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رہے، یہاں کچھ آدمی یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خالد بن مخلد القطوانی تو بخاری کا راوی ہے، تو پھر یہ کیوں؟ تو بخاری میں دو باتیں ہیں، یا تو اس کی روایتیں اہل مدینہ سے ہیں یا پھر اس کی روایات متابعات کی وجہ سے صحیح ہیں، یعنی صرف اس سند کی وجہ سے نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی دوسری متابعات پیش کی ہیں جس وجہ سے صحیح ہیں۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کے اندر خالد بن مخلد القطوانی راوی ہے اور اس کی صرف وہ روایت قابل قبول ہوگی جو اہل مدینہ سے ہو یا پھر سلیمان بن بلال کی، یہ محدثین نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اور جو آپ نے روایت پیش کی ہے نہ تو وہ اہل مدینہ سے ہے اور نہ ہی وہ سلیمان بن بلال سے ہے، اس وجہ سے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باقی پتہ ہے خالد بن مخلد قطوانی راوی کیسا تھا؟ یہ احوال الرجال، یہ امام ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی کی ہے، سکرین کے اوپر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ 108 نمبر پر اس کا ترجمہ، اس کا سارا بایو ڈیٹا نقل کرتے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کان شتامن، یہ بہت زیادہ گالیاں نکالنے والا آدمی تھا،
مولنن بسوئی مذہبی، اور اپنے برے مذہب کو بڑا اعلانیہ طور پر بیان کرنے والا تھا۔ تو اس کی روایت وہ حضرت معاویہ کے خلاف ویسے ہی ناقابل قبول ہے۔ جب وہ ان کا دشمنی کرنے والا ہے اور اپنے مذہب کی برائی کو اعلانیہ طور پر کرنے والا ہے، تو اس کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ اور اس کی روایت جب یہ اہل مدینہ سے ہوگی یا سلیمان بن بلال سے ہوگی تب یہ راوی قابل قبول ہے، ورنہ یہ راوی قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ محدثین نے بات کی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس روایت کے متن کو پڑھیں۔ اس روایت کے متن میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے لوگوں کے تلبیہ کی آواز کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ انہوں نے کہا جی وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں حضرت معاویہ سے۔ تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے تلبیہ اونچا پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی آواز سن کر یہ نہیں کہا کہ معاویہ سے کیوں ڈرتے ہیں اور معاویہ نے کیوں منع کیا، انہوں نے بھی الزام حضرت معاویہ پر نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف نسبت کی ہے، معاویہ کی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ تو ایک تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور دوسری بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی نسبت حضرت معاویہ کی طرف نہیں کی، بلکہ کہا کہ لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے یہ کام کیا۔ حضرت معاویہ کو نہیں کہا کہ اس نے بغض علی کی وجہ سے روکا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے بغض علی کی وجہ سے منع کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ بڑے غلط ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو حضرت معاویہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ آپ کو یہ بات علم میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھتے ہوتے کہ بغض علی کی وجہ سے تلبیہ منع کیا ہے تو پھر وہ حضرت معاویہ کی تعریف نہ کرتے، لیکن وہ حضرت معاویہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی سیدنا معاویہ سے بڑھ کر عالم ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی حضرت معاویہ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ وطروں والے مسئلے میں باب کمل وطر، اس کے اندر 4641 نمبر حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خلافت اور حکومت کا سب سے زیادہ حقدار معاویہ کو دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ معاویہ سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں دیکھا، حکومت کا حقدار نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑا عالم ہمارے اندر کون؟ امیر معاویہ۔ انہوں نے نہ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہا، نہ ان کی طرف اس برائی کی نسبت کی، نہ ان کو روکنے والا کہا، نہ ان کی طرف بغض کی نسبت کی۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کس کی طرف کی ہیں؟ لوگوں کی طرف۔ تو معاویہ کو کیا کہا؟ سب سے بڑا عالم، اور حکومت کا سب سے زیادہ حقدار، خلافت کا سب سے زیادہ حقدار۔ صحیح بخاری میں بھی غالباً ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہو فقیہ، انہوں نے فقیہ بھی کہا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے، پہلی بات یہ کہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت معاویہ کا بڑا حیا کرنے والے تھے، ان کو بڑا عالم سمجھنے والے تھے، ان کو فقیہ سمجھنے والے تھے، ان کو حکومت اور خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھنے والے تھے۔ اور اس ضعیف روایت میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں ایک بھی جملہ نہیں کہا۔ انہوں نے اس ضعیف روایت میں بھی بغض کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے، معاویہ کی طرف نہیں کی۔ تو جو لوگ حضرت معاویہ کی طرف کر رہے ہیں یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی مخالف اور دشمن ہیں، اور یہ ضعیف روایت پیش کر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی عقیدے اور سوچ کے خلاف بات کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حضرت معاویہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جزاک اللہ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں ان اعتراضات کا جواب ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہمارے ناظرین کو آپ نے اس کی حقیقت بتائی کہ ان اعتراضات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک اور بڑے اہم اعتراض کے متعلق مفتی صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔